آپ نے بتایا کہ زبان سے طلاق دی جائے اور ہوش و آواز میں یا پھر انٹینشنلی تو تب وہ طلاق ہوتی ہے. تو گونگا جو ہے وہ تو 10 دفعہ بھی طلاق دے گا تو کہے گا میں نے دی نہیں. دیکھیں گونگے کی ساری چیزیں اشاروں سے ہوتی ہیں نا, تو گونگے کی زبان اشارے ہیں, لہٰذا گونگا اشارے سے دے گا تو ہوگی. اور میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا ہے, گونگا اور گونگی ان کے رشتے دار آئے, انہوں نے کہا اس نے اس کو طلاق دے دی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے دی کیسے ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی, اور ان کی اتنی لڑائیاں ہو رہی تھیں. میں نے کہا یار یہ لڑتے کیسے ہیں میاں بیوی, تو وہ یوں کر کے لڑ رہے تھے بھائی, اور ایسا اشارے کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو ہے نا غصے میں پاگل ہو جائے. تو گونگا بیچاروں کی ایک الگ ہی دنیا ہے. تو ان کی نظر میں جو لفظ جو اشارہ طلاق کے لیے ہے, ڈیورس کے لیے ہے, تو وہ اشارہ جب استعمال کریں گے تو ڈیورس ہوگی. ہاں وہ مانا جائے گا. ظاہر ہے ان کے تو ہر چیز ہی اشاروں پہ آ گئی ہے نا, تو قبول بھی تو اشاروں سے ہی کیا تھا نا انہوں نے. بالکل بالکل ایسا. اچھا, طلاق سے ایک اور چیز ذہن میں آئی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح جب کرتے ہیں تو 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں, تو جب طلاق دی جائے تب بھی 2 گواہ ضروری نہیں, ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن نے, حدیث نے نکاح کے لیے تو گواہوں کی شرط لگائی ہے. لا نکاح الا بحضور شاہدین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. طلاق میں ایسا کچھ نہیں ہے. طلاق میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کے سامنے طلاق کا کیس یا صحابی کے سامنے آیا تو آپ نے پوچھا کہ گواہ تھے یا نہیں تھے. ایسا نہیں ہے. طلاق کا مدار ہے آپ کی زبان پر. آپ نے زبان سے الفاظ نکال دیے تو ختم ہو گیا قصہ. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھ گیا, پہلے نہیں تھا. وجہ اس کی